الغضب او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی عزت و ادب کے مستحق محترم بزرگوں، پچھلے ہفتے صبر کا بیان ہمارے سامنے آیا تھا۔ صبر کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، اپنے نفس پر قابو پانا۔ اسی میں سے غصے پر قابو پانا بھی شامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور قرآن مجید کی آیتوں میں غصے کو پی جانا اور غصے پر کنٹرول کرنا، اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا جو غصے کو پی جاتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اس میں حدیث میں یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو پا لے، اپنے نفس پر قابو پا لے۔ غصے کے موقع پر سامنے والا جو دشمن ہے، ظاہری جسم کی طاقت اور قوت سے اس کو ہرایا جا سکتا ہے، زیر کیا جا سکتا ہے، اسے پچھاڑا جا سکتا ہے، مگر انسان کے اندر جو ایک دشمن بیٹھا ہے جسے نفس کہتے ہیں، یہ بڑا خطرناک دشمن ہے۔ اس لیے اس پر قابو پا لینا اور اس سے جنگ جیت لینا، یہ بڑی کامیابی اور بڑی طاقت اور قوت کی بات ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے اس پر کنٹرول کر لے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث ذکر فرمائی، جس حدیث میں یہ فرمایا کہ کسی کو غصہ ہے اور وہ اتنی طاقت اور قوت رکھتا ہے کہ اسے نافذ کر سکے، اس کے باوجود وہ غصے کو پی جائے، درگزر کا معاملہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن تمام انسانوں کے سامنے اس کو بلوائے گا اور بہت ساری حوریں وہاں پر ہوں گی، اور اللہ یہ فرمائے گا کہ جو تجھ کو پسند ہو وہ حور لے لے۔ یہ فضیلت بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو غصے پر قابو پا لے۔ پھر ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک کو بڑا غصہ آیا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کی رگیں پھول گئیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ وہ کلمہ کہہ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ تو صحابہ ان کے پاس گئے اور جا کر یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں اس طرح کی بات فرما رہے ہیں تو تمہیں تعوذ پڑھنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے غصے کے نقصانات بھی بیان فرمائے، غصے پر قابو پانے کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور پھر غصے کا علاج بھی بیان فرمایا۔ انسان کو جو غصہ آتا ہے وہ شیطانی اثر ہوتا ہے، اور جب اس کو غصہ آتا ہے تو شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے، اور اس وقت جو وہ کام کرتا ہے اسے کچھ احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اس لیے غصے میں بڑے بڑے نقصان اور بڑی بڑی تباہیاں انسانوں کی ہو جاتی ہیں، بلکہ جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، فساد ہوتا ہے، وہ سب غصے میں ہی ہوتا ہے۔ اگر انسان ذرا اپنے غصے پر قابو پا لے تو بڑے بڑے فساد اور جھگڑے ختم ہو جائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے غصے کا ایک علاج تو ظاہری بیان فرمایا، یعنی جب کسی کو غصہ آئے تو وہ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ غصہ شیطانی اثر سے ہوتا ہے، اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ جو بجھائی جاتی ہے وہ پانی سے بجھائی جاتی ہے، اس لیے جب کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے۔ دوسرا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آیا اور وہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یعنی اپنی حالت کو تبدیل کر دے۔ حالت کی تبدیلی انسان کے غصے کو کم کرتی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آیا اور وہ کھڑا ہے، بیٹھ کر بھی غصہ ختم نہیں ہوا، لیٹا تب بھی غصہ نہیں گیا، تو اب وہ وضو کر لے، اور اگر وضو کے بعد بھی اس کا غصہ ختم نہیں ہوا تو پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ 2 رکعت نماز کے نتیجے میں تو غصہ انشاءاللہ اس کا ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ شیطان کے لیے بڑی ناگوار ہے۔ تو غصے میں انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ اگر تمہیں غصہ آ رہا ہے تو غصے کے موقع پر اپنے بچے کی بھی پٹائی نہ کرو، کیونکہ جب غصے کے موقع پر بچے کی پٹائی کی جاتی ہے تو پھر غصہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب اپنے بچے کی غلطی پر اسے تنبیہ کرو، اسے ڈانٹو۔ اس وقت جو آپ کی ڈانٹ ہوگی اس میں ہمدردی، پیار، محبت سب کچھ ہوگا، لیکن غصے میں خود انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ غصے کے جو سائنٹیفک نقصانات ہیں، جو ریسرچ اور تحقیقات ہیں، جب انسان کو غصہ آتا ہے تو غصے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں، اور جب دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں تو بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی غصہ اتنا بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے غصے کا اثر دماغ پر ہوتا ہے، دماغ کے اس حصے پر جو سوچنے والا حصہ ہے، جب کسی کو غصہ آتا ہے تو اس حصے پر دباؤ پڑتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح فیصلہ لینے کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، یہ نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے غصہ جس کا مزاج بن جاتا ہے، جس کی عادت بن جاتی ہے، یعنی بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑے غصے کے تیز ہوتے ہیں اور غصہ بہت ان کو رہتا ہے، تو وہ مزاج کے اعتبار سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ان کا مزاج۔ آپ جائزہ لیں ان لوگوں کا جو ہر وقت غصے میں رہتے ہوں، غصے کے تیز ہوں، ان کے مزاج میں ایک چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، وہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، اور پھر ہر وقت غصہ جو لوگ رہتے ہیں اس کے نتیجے میں نیند پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اور پھر اعصابی جو انسان کے نظام ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے غصہ معدے پر ایک بڑا گہرا اثر ڈالتا ہے اور ہاضمے کی قوت کمزور ہوتی ہے۔ تو سائنسی لحاظ سے بھی غصہ انسان کے دل پر، انسان کے دماغ پر، انسان کے معدے پر اور انسان کے مدافعتی نظام پر، یعنی اللہ نے انسان کے جسم کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے، وہ بیماریوں سے مقابلہ کرتا ہے، بیماریوں سے لڑتا ہے، تو غصے کے نتیجے میں وہ نظام کمزور ہو جاتا ہے اور پھر انسان بہت بیمار رہتا ہے، انفیکشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو سائنسی تحقیقات یہ ہیں کہ غصے کے بڑے خطرناک اثرات ہیں، اس لیے سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ ان لوگوں کا جائزہ لیں جو بہت غصے میں رہتا ہے اور ایک جو اپنے غصے پر قابو رکھ کر رہتا ہے، دونوں کی صحت میں فرق ہوگا، دونوں کے نظام میں جو جسمانی ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہوگا، اور ایک صحت مند ہوگا اور ایک بیمار ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے کنٹرول اور غصے پر قابو پانا، اور جو اللہ کا بندہ غصے پر قابو پا لے اس کو پہلوان بتایا ہے، یعنی وہی ہے اصل پہلوان جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہو۔ غصے کے نتیجے میں کوئی عمل کر دینا تو گویا کہ وہ اپنے نفس کا غلام ہے، وہ کمزور ہے، وہ جسمانی لحاظ سے، فیصلوں کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، ارادے کے لحاظ سے اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے۔ ان باتوں کے ساتھ ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حدیث شریف میں یا قرآن کی آیتوں میں
یہ نہیں فرمایا گیا کہ غصہ ختم کر دو۔ غصہ تو انسان کی ایک فطرت ہے، یہ انسان کے اندر ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غصے کا کرنا جائز نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہوتا ہے۔ جب اللہ کی کتاب کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، جب دین کا مذاق بنایا جائے، جب کسی پر ظلم کیا جائے، جب سماج میں برائیوں کو عام کیا جائے، جب عزتوں پر حملہ کیا جائے، تو دین کی بے حرمتی پر، اسی طریقے سے ظلم پر، برائیوں پر اپنی عزت کی حفاظت کے لیے غصہ کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ ایمان کی، اسی طرح سے انصاف کی، اور اسی طریقے سے یہ برائیوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے۔ یعنی غصے پر، اس موقع پر غصہ کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ علامت ہے اس کی کہ آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کے اندر غیرت ہے۔ اگر دین کی بے حرمتی پر آپ کو غصہ نہ آئے تو یہ علامت ہے اس کی کہ آپ اپنے اندر دین کی وہ غیرت نہیں رکھتے جو اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے۔ البتہ اپنی ضد کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی جھوٹی شان کے لیے، اسی طریقے سے دنیا کے چھوٹے چھوٹے معمولی جھگڑوں کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے غصہ کرنا یہ مذموم اور برا ہے۔ شریعت اس کو جائز نہیں کہتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے ایسے غصے پر قابو پاؤ جو دنیا اور دنیا کے فائدوں کے لیے ہو، جو نفسانی خواہشات کے لیے ہو، ایسے غصے سے بچنا چاہیے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث شریف میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوتے تھے، لیکن جب اللہ کی کسی حد کو توڑا جاتا تھا اور گناہ کا کوئی کام ہوتا تھا، شریعت کے خلاف کوئی بات کی جاتی تھی، تو آپ علیہ السلام کا چہرہ غصے سے غضبناک ہو جاتا تھا۔ یعنی شریعت کے نام پر غصہ یہ ہونا چاہیے، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے غصے کا استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ جھوٹی اور شان اور جھوٹی عزت کے لیے اور ضد کے لیے اور انا کے لیے غصہ کرنا یہ برا ہے، مذموم ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں غصہ ہوتے ہیں۔ ایک باپ جائزہ لے، اگر بیٹے نے 1000 کا نقصان کر دیا تو کیا اسے غصہ آتا ہے؟ اور بیٹے نے نماز چھوڑی تو کیا اسے تب بھی غصہ آتا ہے؟ ایک جانب تو غصہ کرنا جائز ہے، شریعت اسے پسند کرتی ہے، یعنی اگر کسی کا بیٹا نماز چھوڑے تو باپ کو غصہ کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور معاملہ بالکل اس کے الٹا ہے تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے غصے کا علاج بھی بیان فرمایا اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور غصہ نہ کرنے کی اہمیت پر قرآن کی آیتوں میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر